نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم شک میں ہو میرے دین سے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پس میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ولیکن اعبد اللہ، اور لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی یتوفاکم، وہ ذات جو تمہیں فوت کرتا ہے، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں ایمان والوں میں سے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ قائم رکھ اپنا چہرہ اس دین کے لیے جو یکسو ہونے والا ہے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مت پکار اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نفع نہیں دے سکتے تجھے اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، فَإِن فَعَلْتَ، پس اگر تو نے یہ کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پس بے شک تو اس وقت ظالمین میں سے ہوگا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پس کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ خیر کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، پس کوئی رد کرنے والا نہیں اس کے فضل کو، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پہنچاتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ یونس کا آخری رکوع آیات نمبر 104 سے لے کر 107 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس سے قبل سورہ یونس میں آپ نے دلائل عقلیہ بھی سنے اور دلائل نقلیہ بھی۔ دلائل عقلیہ اللہ کی وحدانیت پر، اور اسی طرح انبیاء سابقین کے واقعات۔ اس کے باوجود مشرکین کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ آفر اور مطالبہ کہ آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں، کبھی ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، کبھی ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو آج کے سبق میں گویا کہ حتمی بات کی ہے۔ شاید تم اس لیے بار بار یہ کہتے ہو کہ تمہیں ابھی تک شک ہے، تمہیں کچھ امید ہے کہ یہ نعوذ باللہ شرک کی طرف آپ آ جائیں گے۔ فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دو ٹوک الفاظ میں بتاؤ کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ہرگز نہیں کر سکتا، میں تو صرف اپنے اللہ کی عبادت کروں گا، اور اس موقف پر ایک ذرا بار بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور یہ مضمون قرآن میں اور بھی کئی جگہوں میں بیان ہوا۔ سورۃ القلم میں اللہ فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو تو وہ تو پہلے سے نرم ہونے کے لیے تیار ہیں۔ سورۃ الکافرون میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اسی طرح سورہ انعام میں فرمایا قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے بے شک میں منع کیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ تو یہاں پر بھی اسی مسئلے کو، اسی مضمون کو دو ٹوک الفاظ میں واضح فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ، آپ فرما دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم شک میں ہو میرے دین سے، اگر ابھی تک تمہارا شک نہیں دور ہوا میرے دین کے بارے میں، تو آؤ پھر میرا عقیدہ اور میرا دین سنو۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پس میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی تو پنکھے بند ہے، ابھی آپ کی آواز آنی چاہیے، پہلے تو پنکھوں کے شور میں چھپ جاتی تھی نا، ابھی وہ والی بات ختم، وہ والی بات اب ختم ہو گئی۔ فرمایا قُلْ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پس میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ولیکن اعبد اللہ، اور لیکن میں عبادت کس کی کروں گا؟ اللہ ہی کی۔ الذی یتوفاکم، وہ ذات جو تمہیں فوت کرتا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، بس وہی میرا معبود ہے۔ مطلب یہ ہے تم اگر مجھے موت کی دھمکیاں دیتے ہو تو موت تو تمہارے ہاتھ میں نہیں، موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور اگر تم مجھے لالچ دیتے ہو، سارے خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں، تمہارے قبضے میں کچھ نہیں ہے، جو میرا معبود ہے میں اسی کی عبادت کروں گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں تو یہ حکم دیا گیا ہوں کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والوں میں پہلے درجے کا مومن بن کر اللہ کے سامنے پیش ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لہذا تم یہ لالچ مجھے مت دو، اور نہ اس بارے میں آ کر کبھی میرے ساتھ بات کرو۔ میرے ساتھ بات کرنی ہے تو یہ بات کرو کہ لا الہ الا اللہ، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں چلے گی۔ میں نے اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں بنانا، نہ اس میں آپ کوئی کمی دکھانی ہے، نہ ایک انچ پیچھے ہٹنا ہے۔ تو یہاں پر واضح طور پر بتایا لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تذکرہ جاری ہے، لیکن نبی پاک کا دین سیکھنا چاہیے۔ حضور کا دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت بندہ کرے کوئی نہ،
نماز کی طرف دھیان جائے کوئی نہ، اور کہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے میں نے لائٹیں بڑی لگا لی ہیں اور جھنڈے بڑے لگا لیے ہیں۔ میں لوگوں میرے دین میں شک ہے تو سنو، میرا دین کیا ہے؟ عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے۔ بے شک میرا دین کیا ہے؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے اپنا چہرہ اس دین کے آگے جھکا، حنیفہ جو یکسو ہونے والا ہے، ہر طرف سے کٹ کے، ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کے در پہ جھکنے والا ہے، اپنی اس پیشانی کو غیر کے آگے نہیں جھکانا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مجھے تو کہا گیا ہرگز شرک کرنے والوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا، یہی میرا دین ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف فرمائیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب دشمن کے ساتھ مڑ بھیڑ ہو رہی ہو، اس وقت تو بندے کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں، لوگ زیادہ آ جائیں، جتنے ساتھی اپنے ساتھ زیادہ ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ عرب کا ایک ماہر تلوار چلانے والا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا جی میں بھی آپ کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تلوار چلانے کا جو مجھے فن ہے نا، وہ میں آپ کی طرف سے شامل ہو کر، آپ کی طرف سے، آپ کے دوستوں اور جماعت کی طرف سے مل کر وہ اپنے مہارت دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی پر قربان جائیں، آپ نے پوچھا اتشہد واللہ الہ الا اللہ، اتشہد واللہ الہ الا اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا جی نہیں، یہ والی گواہی تو میں نہیں دیتا، بس آپ سے ویسے محبت ہے اس لیے میں آ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا واپس چلا جا، انا لا نستعین بالمشرکین، ہم اپنی صفوں میں کسی مشرک کو نہیں کھڑا کرنا چاہتے، جا واپس چلا جا۔ ہماری صفوں میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، ہمارا یقین ہے تو کس کی ذات پر ہے؟ فرمایا مجھے تو یہ حکم دیا گیا ولا تکونن من المشرکین، ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ولا تدعو من دون اللہ، اور مت پکار اللہ کے علاوہ ما لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ پکاروں کا حقدار صرف کون ہے؟ اللہ۔ دعا قنوت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سارے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جتنے میرے نبی بھی تھے نا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بہت تیز آگے چلنے والے تھے۔ ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ سارے نبی مجھے ہی پکارا کرتے تھے، بڑے شوق سے پکارتے تھے اور مجھ سے ڈرتے بھی رہتے تھے۔ سارے انبیاء پکار کس کی کرتے تھے؟ اللہ ہی کی پکار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ بعض اوقات کو تھوڑا سا توجہ کریں، اللہ فرماتے ہیں پکار میری کر جس طرح میرے نیک بندے میری پکار کرتے رہے۔ یا اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا اگر بخشش چاہتے ہو اس طرح پکارو جیسے آدم علیہ السلام نے مجھے پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پھر میں نے اپنے آدم کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیا، اور اگر دشمن تمہارے مقابلے میں زیادہ ہیں اور تم سارے بے بس ہو چکے ہو، اس طرح پکارو جس طرح میرے نوح علیہ السلام نے مجھے پکارا، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مجبور ہو گیا ہوں تو میری مدد فرما۔ اور اگر دشمن نے تمہاری ہلاکت کا سارا سامان مہیا کر لیا ہے تو اس طرح یقین رکھ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے آگ میں ڈالے جاتے وقت یقین رکھا ہے، آگ بھڑک رہی ہے اور خلیل اللہ کہہ رہے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے اللہ کافی ہے۔ اور اگر بیماریوں نے گھیر لیا ہے اس طرح پکار جیسے ایوب علیہ السلام نے پکارا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بیماریوں نے گھیر لیا ہے، رحم کرنے والی تو تیری ہی ذات ہے۔ اور اگر تجھے بھوک نے ستایا ہے، کاروبار میں تنگی ہے، رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے،
اس طرح پکار جیسے مدین کی کنویں کے پاس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے مجھے پکارا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو رزق دینے والا ہے، فقیر اب محتاج ہو گیا ہے، روزی کے لیے اور روٹی کے لیے پریشان ہو گیا ہے، جیسے میں نے اپنے موسیٰ کے لیے انتظام کیا ایسے ہی تمہارے لیے بھی انتظام کروں گا۔ اگر اولاد نہیں ہے اس طرح پکار جیسے زکریا علیہ السلام نے مجھے پکارا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، سر بھی سفید ہو گیا ہے، لیکن تیری پکار سے میں کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہوا ہوں۔ اور اگر حالات یہ ہو گئے ہیں مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، دکھوں نے تجھے گھیر لیا ہے، اس طرح یقین رکھ جیسے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بے شک میں اپنے غم، بے شک میں اپنے دکھڑے کس کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور اگر اللہ کی نعمتیں ملی، تخت و تاج ملا اور اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی، اس طرح پکار جیسے سلیمان علیہ السلام پکارتے تھے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ہمت دے تاکہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، اے اللہ وہ نعمتیں جو تو نے میرے اوپر اور میرے والدین پر کی ہیں، وان اعمل صالحا ترضاہ، مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جنہیں دیکھ کر تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تیرے ساتھی تھوڑے ہیں، دشمن طاقتور ہے، اس طرح پکار جیسے بدر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پکارا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، رات کا وقت ہے، صبح میدان گرم ہونے والا ہے، اذ تستغیثون ربکم، میرا محبوب تو بھی اور میرے نبی کے صحابہ بھی سارے مل کر پکار کر رہے تو کس کی پکار کر رہے تھے؟ اللہ نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، 1000 لشکر مقابلے میں آیا ہے، میں اللہ 1000 فرشتہ نصرت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے اس اللہ کی پکار کر جو مشکلیں حل کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کی پکار کی اجازت نہیں ہے۔ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل کو، بے شک اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء الرسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث، اولیاء کی عزت کیوں ہے کہ اولیاء اللہ کی طرف نسبت ہے نا، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ فرمایا ولا تدعو من دون اللہ، مت پکار اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، نفع نقصان
آسمان کا مالک صرف کون ہے؟ اس لیے پکار بھی ہوگی تو اللہ ہی کی ہوگی۔ مدد کے لیے بلا، فریاد کر، دامن پھیلا، ایک رب کے سامنے پھیلا، جو رب چاہے سو ہی ہو، تو دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر، دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ۔ فَإِن فعلتا، اگر رب کا در چھوڑ کر کسی اور کی پکار کی، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، بے شک تو اس وقت ظالمین میں سے ہو جائے گا، پھر اپنا مقام کھو بیٹھے گا۔ تیری عزت اسی میں ہے کہ تو پکار کر اور فریاد کر تو اپنے رب کے سامنے فریاد کر، غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں تیری عزت نہیں، غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں تیری توہین ہے۔ مخلوق کا مخلوق سے مدد مانگنا، ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، استعانت المخلوق بالمخلوق کا استعانت المسجون بالمسجون، مخلوق مخلوق سے مدد مانگے ایسے ہے جیسے ایک قیدی دوسرے قیدی سے رہائی مانگے۔ ایک قیدی دوسرے قیدی سے کہے یار میری رہائی کا کوئی بندوبست کر، وہ کہے نادان میں خود جیل میں ہوں، جو خود حاجتوں کے اندر گھرا ہوا ہے وہ تیری حاجت کیا پوری کرے گا؟ جو حاجتوں سے پاک ہے وہی حاجت روا ہے، جو مشکلوں میں گھرنے سے پاک ہے وہی مشکل کشا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، رب کہتا ہے اگر میرا در چھوڑ کر کسی اور کی پکار کی، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو سن، إِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو اپنا مقام کھو بیٹھے گا، ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ پکار صرف میری کر اور میری پکار میں کسی کو شریک نہ کر۔ کیوں یا اللہ؟ آخری بات فرمائے اس لیے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تجھے تکلیف پہنچانا چاہے، بِضُرٍّ نکرہ ہے، بالکل کچھ چھوٹی موٹی تکلیف بھی، اگر اللہ تعالیٰ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو اللہ کے بغیر ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میں کوئی ٹال سکتا ہے جی؟ اگر اللہ تعالیٰ سر میں درد کر دے، ساری کائنات مل جائے، رب نہ چاہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حدیث پاک میں آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حادث اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ جبرائیل آ کر نبی پاک سے کہہ رہے ہیں اللہ کا نام لے کر میں آپ کو دم کرتا ہوں کیونکہ شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ من کل شیء یؤذیکا، ہر اس تکلیف سے جو آپ کو پہنچی ہے، اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، اللہ ہی آپ کو شفا دے گا، اسی کا نام لے کر میں آپ کو دم کر رہا ہوں۔ گویا کہ جبرائیل بھی بتا رہے ہیں دکھوں اور بیماریوں سے شفا دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ دوا خانے بہت ہیں، شفا خانہ ایک اللہ ہی کے پاس ہے، شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ خیر دینا چاہے، صحت دینا چاہے، رزق دینا چاہے، دولت دینا چاہے، عزت دینا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات والے مل جائیں نا، اگر اللہ نے خیر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ کی دی ہوئی خیر کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ جب فضل کرنے والا بھی وہ ہے، کرم کرنے والا بھی وہ ہے، جب بیماری کی بھی اس کی طرف سے ہے، صحت بھی اس کی طرف سے ہے، فقر بھی اس کی طرف سے ہے، غنا بھی اس کی طرف سے ہے، پھر پکار کے لائق بھی اللہ ہی ہے نا۔ فرمایا یصیب بہ من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو عبادت اور پکار کے لائق بھی وہی ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ کیا نکلا؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دے، اپنا عقیدہ واضح کر، لوگوں کے سامنے اپنا نظریہ واضح کر، اور ان کو بتا میں اللہ کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کرتا ہوں، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، نہ دامن پھیلاتا ہوں، نہ پکار کرتا ہوں،
میں پکار کروں گا تو صرف اللہ ہی کی پکار کروں گا۔ میرے بھائیوں یہ کسی پر تنقید کی بات نہیں، کسی پر ٹوک مارنے کی بات نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ نبی پاک کا نظریہ اور عقیدہ، اسی کے اندر ہی کامیابی ہے۔ نبی پاک کے نظریے اور عقیدے کو چھوڑ، قرآن تو واضح بتا رہا ہے نا۔ ابھی جو ہم نے پڑھا، اے میرے نبی کہو اگر شک ہے تو سنو، میرا نظریہ تو یہ ہے۔ ہم بھی اپنا نظریہ نبی والا نظریہ بنائیں گے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم شک میں ہو نا میرے دین سے، تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، بس میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ولیکن اعبد اللہ، اور لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی یتوفاکم، وہ جو تمہیں فوت کرتا ہے، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں ایمان والوں میں سے، وان اقم وجھک للدین حنیفا، اور یہ کہ قائم کر اپنا چہرہ اس دین کے لیے جو یکسو ہونے والا ہے، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو جا شرک کرنے والوں میں سے، ولا تدعو من دون اللہ، اور مت پکار اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ تجھے نفع دیتے ہیں اور نہ نقصان دیتے ہیں، فإن فعلت، پس اگر تو نے یہ کام کیا، فإنک اذا من الظالمین، پس بے شک تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا، وإن یمسسک اللہ بضر، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے پہنچائے کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ الا ہو، بس اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے، وإن یردک بخیر، اور اگر وہ ارادہ کرے خیر کا، فلا راد لفضلہ، پس کوئی رد کرنے والا نہیں اس کے فضل کو، یصیب بہ من یشاء من عبادی، وہ پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔